آج ہم ایک خاص فقہی مسئلے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک سوال و جواب پر مبنی ہے جو ہمیں ملا۔ صورتحال کچھ یوں ہے کہ ایک شوہر نے طلاق کا ارادہ تو نہیں تھا ان کا، لیکن بیوی کو صرف تنبیہ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے ایک طلاق نامہ لکھوایا۔ جی تو سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح طلاق ہو جاتی ہے؟ یہ ایک آپ کہہ لیں کافی دلچسپ صورتحال ہے، کیونکہ اس میں تحریر بھی ہے اور نیت کا بھی سوال ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کہ فقہ اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ بالکل، یعنی بظاہر تو ایک دستاویز لکھی گئی جس میں علیحدگی کا ذکر تھا، لیکن نیت طلاق کی نہیں، صرف ڈرانے کی۔ آئیے ذرا اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ جی ضرور۔ تو جو ہمیں تفصیلات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک صاحب نے ایک طلاق نامہ یا علیحدگی کی تحریر لکھوائی۔ ٹھیک۔ مقصد واضح طور پر جیسا ہم نے کہا تنبیہ تھا، طلاق کا ارادہ بالکل نہیں تھا، نیت نہیں تھی، اور الفاظ بھی صریح نہیں تھے۔ مطلب یہ نہیں لکھا کہ میں طلاق دیتا ہوں، بلکہ کچھ یوں کہ میں نے اپنی بیوی کو اپنی زوجیت سے علیحدہ کر دیا ہے۔ اچھا، تو یہ کنایہ الفاظ ہوئے، یعنی غیر صریح۔ جی، اور سب سے اہم بات شاید یہ ہے کہ اس علیحدگی کو مشروط کیا گیا تھا۔ مشروط کس چیز سے؟ وہ تحریر میں لکھا تھا کہ یہ علیحدگی تب ہوگی جب میاں بیوی دونوں اس پر دستخط کریں گے یا انگوٹھا لگائیں گے۔ اوہ اچھا، یہ تو بہت ہی اہم نکتہ ہے، یعنی دستخط یا انگوٹھے کے نشان کی شرط تھی۔ بالکل، اور شوہر نے جب یہ الفاظ لکھوائے تو اس وقت بھی طلاق کی نیت نہیں کی۔ ٹھیک، نیت نہیں تھی، الفاظ کنایہ تھے اور شرط بھی لگی ہوئی تھی۔ جی ہاں، اور پھر ہوا یہ کہ نہ شوہر نے دستخط کیے نہ ہی بیوی نے۔ تو شرط پوری نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی، کوئی تاریخ بھی نہیں ڈالی گئی۔ شوہر نے بس وہ کاغذ بیوی کو دے دیا اور کہا کہ بھئی پڑھ کر عمل کر لو یا پھاڑ دو۔ اور بیوی نے کیا کیا؟ بیوی نے اسے بغیر پڑھے جلا دیا۔ جلا دیا؟ اچھا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان تمام حالات میں کیا طلاق واقع ہوئی؟ دیکھیں، جو تفصیلات آپ نے بتائی ہیں اور جو ماخوذ میں بھی ہے، اس کے مطابق فقہی جواب بہت واضح ہے۔ اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوئی۔ نہیں ہوئی؟ کیوں؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی اور آپ کہہ لیں سب سے مضبوط وجہ تو وہ شرط ہے۔ علیحدگی کو واضح طور پر دستخط سے مشروط کیا گیا تھا۔ جی، جب وہ شرط ہی پوری نہیں ہوئی، یعنی کسی نے دستخط نہیں کیے، تو وہ چیز یعنی علیحدگی وجود میں ہی نہیں آئی جس پر وہ تحریر دلالت کر رہی تھی۔ اچھا، یعنی وہ تحریر ایک طرح سے غیر فعال رہی کیونکہ اس کی بنیادی شرط ہی نہیں مانی گئی۔ بالکل، وہ معلق تھی دستخط پر، دستخط ہوئے نہیں تو معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ ٹھیک، اور دوسری وجہ؟ دوسری اہم وجہ شوہر کی نیت ہے۔ انہوں نے خود کہا کہ طلاق کی نیت نہیں تھی۔ اسلامی فقہ میں خاص طور پہ جب الفاظ صریح نہ ہوں، جیسے یہاں علیحدہ کر دیا ہے، یہ کنایہ ہے، تو کنایہ الفاظ میں نیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے طلاق کے لیے۔ اگر نیت نہیں تو ان الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی۔ اچھا، تو اگر طلاق کا لفظ استعمال کیا ہوتا تو کیا صورتحال مختلف ہوتی؟ اگر صریح لفظ طلاق استعمال ہوتا، تب بھی چونکہ وہ دستخط کی شرط پر معلق تھا، تو شرط پوری نہ ہونے کی وجہ سے واقع نہ ہوتی۔ لیکن یہاں تو الفاظ بھی کنایہ تھے اور نیت بھی نہیں تھی، تو یہ دوہری وجہ بن گئی طلاق نہ ہونے کی۔ سمجھ گئی، تو گویا صرف کچھ لکھ دینا کافی نہیں ہوتا، نیت اور شرائط بہت اہم ہے۔ بالکل، اور تیسرا پہلو یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ عمل ادھورا رہا، نہ تو زبانی طلاق دی، نہ ہی یہ تحریر ایک مکمل طلاق نامے کے طور پر نافذ ہوئی۔ کیونکہ شرط پوری نہیں ہوئی؟ جی، کیونکہ شرط پوری نہیں ہوئی۔ تو بس کاغذ لکھوا کر شرط لگا کر دے دینا یہ طلاق کا سبب نہیں بنتا جب تک وہ شرط پوری نہ ہو۔ بیوی کا جلانا تو پھر غیر متعلقہ ہو گیا اس لحاظ سے؟ ہاں، وہ تو بعد کا عمل ہے، طلاق تو پہلے ہی واقع نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو آج کے گفتگو کا خلاصہ پھر یہ ہوا کہ اس مخصوص صورتحال میں جہاں طلاق نامہ صرف تنبیہ کے لیے تھا، علیحدگی دستخط سے مشروط تھی، شوہر کی نیت بھی طلاق کی نہیں تھی اور الفاظ بھی صریح نہیں تھے، وہاں طلاق نہیں ہوئی۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے، یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ اور یہ معاملہ دیکھیں ایک اہم نقطے کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ الفاظ، نیت اور شرائط کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے، خاص طور پر نکاح و طلاق جیسے حساس معاملات میں۔ یہ تو ہے۔ صرف لکھی ہوئی بات یا کہے ہوئے الفاظ ہی سب کچھ نہیں ہوتے، ان کے پیچھے کا ارادہ،
ان کا سیاق و سبات، اور اگر کوئی شرائط ہیں تو ان سب کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک اہم یاد دہانی ہے۔ جی بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں جہاں اتنی زیادہ تحریری یا ڈیجیٹل کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہاں الفاظ اور نیت میں فرق کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ اس سے واضح بات چیت اور آپ کہہ لیں شفافیت کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، تاکہ غلط فہمیاں پیدا نہ ہوں۔ بالکل، یعنی معاملات کو واضح رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے۔